ایک سیٹ اپ ہے صورتوں کا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا ورنہ میں کہہ دیتا کہ یہ ایک منزل ہے صورتوں کی, کیونکہ منزل اور چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک سیٹ اپ ہے, یہ ایک گلدستہ ہے قرآن کا, قاف سے لے کر واقعہ تک. اگر ان صورتوں کو پڑھ لیں, دوسری صورتوں میں بھی یہ بیان ہے, لیکن چونکہ میں یہی پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. تو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ سادے ترجمے کے اندر, بغیر کسی تفسیر سے, بغیر ابن ابی حاتم سے, بغیر طبری سے, بغیر رازی سے, بغیر روح المانی سے, اور بغیر ابن عاشور سے, بغیر ابو حیان الاندلسی سے, بغیر بیضاوی کے, سادے ترجمے سے یہ بات کھل جائے گی اور میرا رب کھول دے گا آیتوں کے اندر آپ کے لیے کہ ہاں ان کے یہ شبہات تھے اور ان شبہات کا یہ جواب دیا جا رہا ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہراً تو ظاہر ہے کہ وہ حضور کی زبان اقدس سے ہی آیتیں ادا ہو رہی تھی نا. اب حضور کیا فرما رہے ہیں ان کو؟ آپ فرما رہے ہیں, اب یہاں اس سوال کا ذکر نہیں ہے, جواب کا ذکر ہے. اس لیے مجھے یہ تھوڑے سے کلمات کہنے پڑ رہے ہیں وہ بات کو ملانے کے لیے. میرا رب قادر ہے. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرا رب قادر ہے, وہ فنا بھی کرے گا, اعادہ بھی کرے گا, قبروں سے نکالے گا, جمع بھی کرے گا, حساب بھی کرے گا, وہ جانتا بھی ہے اور وہ فیصلے بھی فرمائے گا, اور فیصلے بھی حکمت والے فرمائے گا, اور فیصلے بھی ایسے فرمائے گا ولا یظلمون فتیلا, کوئی ذرہ برابر کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی. اب یہ باتیں ان کے لیے عجیب ہے جب حضور یہ کہہ رہے ہیں اور آگے سے وہ انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یحزنک قولہم, اے میرے حبیب تجھے ان کا یہ رویہ پریشان کر رہا ہے کہ تو اپنے رب کی عظمتیں اور شانیں بیان فرما رہا ہے, اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رب کے اندر قدرت نہیں ہے, اس کی یہ شانیں نہیں ہے, یہ بات تمہیں پریشان کر رہی ہے. میں جانتا ہوں انہیں کہ یہ تجھے کیا جواب دے رہے ہیں, مگر تو اپنے کام کو کنٹینیو رکھ. کیوں؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ریت کے اوپر وہ کیا چیز ہوتی رکھی جاتی ہے اور وہ ریت کے اندر سے ذرات نکل آتے ہیں. جنہوں نے نکلنا ہے نا وہ ذرات, وہ ہیرے جو ہیں وہ نکل آئیں گے, اور جنہوں نے کوئلے بن کے رہنا وہ کوئلے بن کے رہ جائیں گے. تیرا کام تو صرف پہنچانا ہے. اب حضور فرما رہے ہیں وہ قادر ہے. آگے سے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اسی صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جواب ہے ان کی ساری باتوں کا. وہ آگے جا کر جو ہے نا قرآن میں انہی صورتوں کے اندر, 7 صورتوں کے اندر, یہ جو 7 صورتیں میں نے بتائی ہیں یہ والی قاف سے لے کر واقعہ تک, سارا بیان ان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسا کرے گا, ہم تو ادھر چلے جائیں گے, چھپ جائیں گے, کیسے کرے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی بڑی دور کی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے کہا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, بڑی دور کی بات ہے. یعنی مٹی ہم ہو جائیں, مٹی ہو جائیں مر کے, اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں, بڑی دور کی بات ہے. اب لفظ ہے رجم بعید, اگر اس کو ذرا کھولے نا تو معنی وہ یہ نہیں کر رہے کہہ رہے کہ رجم بعید کا مطلب ہے, عام طور پر ہم اس کا معنی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ عقل سے بعید ہے. بھئی عقل سے بعید ہو سکتا ہے, یہاں زیر بحث مسئلہ عقل کا نہیں ہے, وہ ریشنل موومنٹ جو یورپ کی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. ریشنل موومنٹ کا وہ عقلیات یا فلسفیوں والی عقل کی بات نہیں ہے. یہ قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے, اور یہ آیت دوسری آیتوں کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی شان میں کیا کہہ رہے ہیں, اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو جواب کیا دے رہا ہے. انڈر دا لائن جس کو میں کہا کرتا ہوں, اس کے اندر دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذالک رجم بعید, یہ بعید ہے, ناممکن ہے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ بندے خود بخود اٹھ جائیں گے, نہیں کہا جا رہا ہے وہ مالک, وہ قادر, وہ رازق انہیں اٹھائے گا. وہ جو اٹھائے گا والی بات ہے نا, اسے وہ رجم بعید کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو جانا یہ ناممکن ہے. یعنی یہ وہ کرے گا کیسے,
کیسے جانے گا, کیسے کرے گا. یہ بات میں کوئی ہوا سے نہیں لا رہا, یہیں پر لکھی ہوئی ہے. اس کے آگے جواب میں انہوں نے کہا مٹی ہو جائیں گے, کیسے ہوگا یہ, کون کرے گا. وہ سورہ اسراء کے اندر کون کرے گا, یاسین کے اندر کون کرے گا, سورہ یاسین میں آگے وہ فرماتا ہے میں کروں گا نا. اب ان آیتوں کو جوڑ کر کے پڑھیں تو یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی, قدرت خداوندی کی بات ہو رہی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ ورڈ آف دا اسٹریٹ ان حالات کو دیکھے تو کون کہے گا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بورنگ ہوتی ہے, یا کون کہے گا لوگ قرآن سنتے نہیں ہے. یہ عجیب کمپلین ساری زندگی ہو گئی میری, اس عمر میں آ گیا ہوں یہی سن رہا ہوں. تو وہ جو لوگ سنتے نہیں ہیں, قرآن کون سنتا ہے, وہ تو کہانیاں سنتے ہیں, قصے سنتے ہیں نا, قرآن سنتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ الفاظ کو ذرا جوڑ کر کے پڑھا جائے اور جوڑ کر کے سنائے. میں نے اپنی زندگی میں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر ہیں, ممبر نہیں ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بھی قرآن سنایا ہے اور زندگی گزر گئی. میں نے آج تک ایک انگریز لڑکا یا لڑکی نہیں دیکھی کہ جو یہ کہے کہ یہ تو بورنگ ہے اور کیسے تو ہم اس کو کوشچن ہے. گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. میں آپ کو واقعہ سناؤں گا, وہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے انٹرفیتھ کے زمانے کا. 1 گھنٹے کا پروگرام تھا, صبح کے 4 بج گئے اور وہ سارے لوڈ تھے اس علاقے کے سننے والے, اور بڑا عجیب ٹاپک تھا وہ. میں کسی اگلے پروگرام میں کسی میں وہ واقعہ سناؤں گا. یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے بورنگ نہیں ہوتی. اب وہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں. یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی, قدرت خداوندی کی بات ہو رہی ہے, اور قاف ہے پہلے, اور پھر پوری صورت میں قدرت کا باعث ہے. یہاں عقل کی بات کہاں سے آ گئی کہ وہ جی کہہ رہے ہیں کہ عقل نہیں مانتی. کیا ہے عقل کیوں نہیں مانتی؟ اسی میں فرمایا اگر عقل کی بات بھی ہو تو عقلی دلائل دی ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے؟ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. ان کا کہنا کیا تھا کہ زمین میں مٹی ہو گئے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کسے پتا کہ وہ ریزے کہاں گئے, کون جمع کرے گا, کیسے پتا کسی نے کیا کیا ہے. یعنی قدرت خدا پر سوال اور علم خدا پر سوال. اب دونوں کے جواب یہاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ چلے گئے تو کیا ہوگا, واپسی کیسی, ذرات چلے گئے تو کون کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا, مجھے علم ہے, میں جانتا ہوں, میں غافل نہیں ہوں. میں ایک ایک ذرے کو مرنے کے بعد قبروں کے اندر جانتا ہوں کہ یہ ذرہ کدھر گیا ہے, یہ ذرہ کدھر کیا ہے, کتنا کم ہوا ہے, اور پھر میں اس کو واپس لاؤں گا, جوڑوں گا. اور یہ مت سوچنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ, میں نے ایک ایک بات کو نوٹ کر رکھا ہے اور حفاظت کے ساتھ پورا ریکارڈ. کیا بات ہے, پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ریکارڈ تمہارے سامنے آ جائے گا. یوں کہیں کہ وہ ایک کیمرہ چل جائے گا اور پوری فلم چل جائے گی, اور پھر بتانا کہیں کوئی چیز مس ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کر رہا ہے, علم کی بات کر رہا ہے. اب یہاں سے آپ ڈرو کریں کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جواب دے رہا ہے. اب ایک تاریخی بات فرمائی. جب یہ اتنے دلائل آئے نا, مثلا ہم اپنی میٹنگوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب دلائل آتے ہیں نا کہ یہ بات ہے, یہ بات ہے, دلیل پر دلیل ہوتی ہے, تو جو منکر ہوتے ہیں نا, مثلا جو اس سے اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں, منکر کے لفظ کی بجائے میں یہ کہتا ہوں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتے, مثلا آپ نے ایویڈنس ان کے سامنے رکھ دی ہے اور وہ ایویڈنس اتنے سٹرونگ ہیں کہ بندہ انکار نہیں کر سکتا. پہلے وہ انکار کر رہا, اب یہ وہ ایویڈنس سارے آگے آ رہے ہیں. اسی صورت میں کیا بات ہے, ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کی کھڑکیاں کھول دی ہیں میرے رب العالمین نے, کھڑکیاں کھول دی ہیں. وہ کتنی کھڑکیاں میں کسی دوسرے موقع پر آپ کو بتاؤں گا دماغ کے اندر جو ابھی تک فائنڈ ہوئی ہیں اور وہ کیسے کھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ باتیں ہوئیں کہ اس کا علم, اس کی قدرت, بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج.
جب ان کے سامنے یہ دلائل آئے تو انہوں نے جھوٹ کہا. جھوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر سے بندہ کچھ قائل ہوتا ہے، زبان سے اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ خلاف واقعہ بات کر رہا ہوتا ہے. اسی کو تو کذب کہتے ہیں، اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں. یعنی دلائل نے منایا، انہوں نے اپنے ایکٹیو کیا ذرا سینسز کو، پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ ہے نہیں ہے. حقیقت ان کے پاس پہنچ گئی. لما جاہم، جب وہ حقیقت بالحق، تو وہ سچی بات پہنچ گئی، دلائل پہنچ گئے. تو اب ہوتا ہے نا ایک بندہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ نا اضطراب میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے قرآن نے لفظ ریب بھی استعمال کیا ہے. یہاں پر وہ مریض آیا ہے، یعنی ایک الجھن میں. اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. دلائل اتنے ہیں، اور دوسری طرف میرے مفادات ہیں، میرے احباب ہیں، کیا کروں؟ تو وہ جو اس کی دلائل کے بعد کیفیت بنتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جھٹلا دیا باوجود اس کے کہ اتنے دلائل ان کے سامنے آ گئے، اور بس وہ الجھن میں ہو گئے ہاں نہ. لیکن پھر جب اپنوں میں بیٹھے تو نہ ہی نہ ہے. ہاں، جنہوں نے ہاں کر دی یا اس کو سمجھ لیا وہ تو آقا کے غلام ہو گئے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دلیل ارشاد فرمائی. ان کا سوال کیا تھا؟ اللہ کیسے کرے گا؟ اب آگے آیت آتی ہے افلم ینظروا، کیا انہوں نے آسمان کے اوپر نہیں دیکھا؟ ترجمہ بھی یہی لکھا ہوا، لیکن یہاں پر وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کا مطلب دے نیور سین، اگر اس کا وہ کر دیں دے نیور سین، اس سے کچھ وہ نکلتا نہیں ہے. اصل میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ جب وہ اوپر دیکھیں آسمان کی طرف، انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. ینظروا کا مطلب فقط دیکھنا نہیں ہے، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. کیا بات ہے! سورہ ملک کی ابتدائی آیات اس رمز کو کھولتی ہیں. 29 اور 30 پارہ ڈیڈیکیٹ ہیں، دونوں پارے اس کے لیے، سوائے ایک دو صورتوں کے وہ ذرا جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. کتنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں؟ 29 اور 30 پارہ کے اندر. یہ ایک الگ موضوع ہے. بس یوں سمجھیں کہ شاید ایک دو ہی ہوں گی، اگر وہ مفسرین کے اقوال کے اوپر چلے جائیں تو زیادہ ہوں گی. افلم ینظروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کہ ہم نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے. کیا مطلب؟ کھڑا ہے، نیچے پلر کوئی نہیں، اور لاکھوں سالوں سے سائنسدانوں سے کے اعتبار سے اگر میں ان کی لینگویج میں بات ماؤں، ملین ایئر سے کھڑا ہے، اور کبھی ہلا نہیں ہے، کبھی وہ گرا نہیں ہے، اور بغیر سطور کے. فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، دیکھنے میں خوبصورت کس قدر ہے. وہ سورت ملک کا میں نے اشارہ کیا ہے، وہاں پر اس کی بات ہے. کس قدر خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی اس قدر ہے کہ سارے جہان کے لوگ دیکھنا شروع کر دیں، اور کہیں یہ اس کے اندر دیکھیں کہ اس میں کہیں کوئی مثلا اس کے حسن میں کہیں فرق ہے، زینت میں، تو جہان کھڑا ہو جائے وہ اتنا خوبصورت ہے. بار بار دیکھے کہیں کوئی اسے حسن کے میں اندر کمی نظر نہیں آئے گی. واہ سبحان اللہ. وزیناہا وما لہا من فروج، اس میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. وہاں زیادہ تفصیل ہے. آگے والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. اچھا، اب قرآن کا سٹائل دیکھیں. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا، دعائی کیا دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو زندہ کیسے ہوں گے، اللہ کیسے کرے گا، وہ کر نہیں سکتا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دور جانے کی بات نہیں، ایک بار اوپر دیکھو، ایک بار نیچے دیکھو. کیا بات ہے! پہلے الی السماء اور پھر والارض،
یہی تو قرآن کا سٹائل ہے، یہی تو اس کا انداز ہے۔ ویسٹ کے لوگ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، وہ آشش کر اٹھتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر، اور کتابیں، لیکچرز، اب تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ یعنی اب جب 10 سال کے بعد تفاسیر لکھی جائیں گی تو اس کا انداز بالکل اور ہوگا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ وہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، وہ معتزلیوں کے جواب، وہ خوارج کے جواب، ان کے جواب، ان کا یہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر حسن قرآن کی باتیں ہوں گی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ مغرب سے اس کو کیسے نکالے گا۔ افلم ينظروا الى السماء والارض مددناها، اوپر نگاہ کرو تمہیں اس کی قدرت کا پتہ چل جائے گا، اور اگر نیچے دیکھو تو جو اس زمین کا نظام بنایا ہے، ہلے نہ، پہاڑوں کو ہم نے رکھ دیا، ایک بات، اور اس کے اندر جو نباتات اتنے اگا دیے اور اس کا اس قدر حسن بنا دیا ہے۔ اور آگے ہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، آسمان کے اوپر دیکھو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، زمین کے اوپر دیکھو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، مگر ہر اس کی کھل جائیں گی لکل عبد منیب، جو آنکھیں کھولنا چاہے، زبردستی نہیں کھلائی جائیں گی۔ کس سے؟ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حسی دلیلیں، مرئی دلیلیں، محسوس دلیلیں اپنی قدرت کے لیے دے رہا ہے۔ اور حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا صاف شفاف تھا، اسے وہ قادر بھی مانتے تھے، اسے وہ علیم بھی مانتے تھے، وہ قدیر، علیم، سب کچھ۔ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط نہیں تھا، بس تھوڑی سی اتنی بات تھی کہ وہ نہ عبادت کسی اور کی کر لیتے تھے۔ اس پر میں نے جب توحید کا بیان کیا تھا تو الحمدللہ میں نے قرآن کی 1000 آیات اس وقت پڑھی تھی کہ نہیں، ان کا عقیدہ نہ دنیا کے بارے میں اللہ کے بارے میں درست تھا اور نہ آخرت کے بارے میں۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ تمہیں بتائیں گے۔ پھر آگے ایک مثال دی، اور یہ تو حد ہو گئی ہے مثال کی، اور یہ تو ترنم کے ساتھ، یعنی سارا قرآن ہی ترنم کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اور یہ آیت تو ترنم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کہ میں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد تمہیں قبروں سے نہیں نکال سکتا۔ یہ 2 پوائنٹ ہے، سنو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ ذرا غور کرو، آسمان سے میں نے بابرکت پانی برسایا، اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے گلے پیدا کیے، باغات اور گلے پیدا کیے۔ اور وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، وہ کھجوروں کے بڑے بڑے اونچے درخت اور خوشے تہ بتہ ہیں، طلع ندید۔ اب یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ رزق للعباد، بندوں کی روزی، ان کے رزق کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اب وہ سبحان اللہ جس کو کہتے ہیں نا مراقبہ کرنا، ٹھہر جانا، اور قرآن کا مطلب ہی ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب ہی یہ ہے، ٹھہر کے ایک ایک لفظ کے اوپر ٹھہریں ذرا۔ ایک تو وہ رتل القرآن قرآ کے معنی میں ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی سبحان اللہ قرآ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی رتل القرآن ہوتا ہے، اور ایک رتل القرآن ترتیلا کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا آسمان سے پانی بابرکت برسایا، اس سے باغات نکلے، کہاں سے؟ اول ارض سے، زمین سے، اس سے کھیتی جو ہے نا وہ نکلی۔ کس سے؟ زمین سے۔ اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں کس سے؟ زمین سے۔ آپ میں سے کوئی کہے گا یہی تو بورنگ ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا زمین سے نکلتی، نہیں، یہاں میں بات اللہ تعالیٰ نے بات کچھ اور ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا باغات زمین کے نیچے تھے، کھیت زمین کے نیچے تھا، اوپر سے بارش آئی اور میری قدرت دیکھو، میں نیچے سے، زمین کے نیچے سے ان کو باہر لے آیا۔ اب یہ تھی چھوٹی چیزیں، اب میں تمہیں بڑی چیز کی مثال دیتا ہوں۔ واہ، کھجور اتنی بڑی
اتنی بڑی کھجور، اتنا تنا لمبا، اب عربوں کے لیے تھا نا، ان کے سامنے کھجوریں تھیں اور سب سے طویل تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا یہ رہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو آئزہ متنا و کنہ ترابا ذالک رجم بعید، مر گئے تو باہر کیسے نکلیں گے، اللہ کیسے نکالے گا، یہ تو ناممکن سی بات ہے، وہ کیسے جانے گا، وہ جانے والی تو اس نے باتیں بتا دی ہیں، قدرت کیسے کرے گا وہ. اس لیے تو سورت کا نام ہی سورت القاف ہے، قدرت خداوندی اور قیامت. یہی ابھی جو میں نے اعادہ کا یہ موضوع شروع کیا ہے، اس کا نام ہی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ قدرت قیامت، عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی. اس پہلو کی طرف ذرا وہ دھیان نہیں ہوتا. ایک خاص پہلو سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں. عام پہلو ہوتا ہے جنت کو، قیامت کی تیاری، حساب کتاب، میزان اور جنت اور دوزخ، اور وہ بھی ساری باتیں انہی آیتوں کے اندر ہے، لیکن میں اس کا ایک پہلو سے رافق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. والنخل باسقات، اچھا فرمایا کھجور اتنی بڑی لمبی جو ہے، وہ میں کھجور نکالی ہے، اور اس کے اندر جو اس سے کھجوریں نکلی ہیں وہ بھی اس کے اندر سے نکالی ہیں، اور یہ چیزیں تمہارے کھانے پینے کا میں نے اہتمام بھی کیا ہے، اور مردہ زمین کو میں نے زندہ کیا ہے. اور آگے فرمایا کذالک الخروج، اگر میں اتنی بڑی کھجوروں کو زمین سے نکال سکتا ہوں، اگر میں کھیتوں کو نکال سکتا ہوں، درختوں کو نکال سکتا ہوں، اتنے باغات کو نکالتا ہوں، تو تم افلم ینظروا، اوپر سے لے کر زمین تک اگر غور کرو گے تو تمہیں میری قدرت سمجھ آ جائے گی. جیسے میں نے ان کو زمین سے نکالا ہے نا، کذالک الخروج، اسی طرح سے میں نے اسی طرح میں انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالنے پر قادر ہوں، اسی طرح میں نکالوں گا. اور آگے پھر ٹائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل مکہ ہی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے میری قدرت کا اور میری شان کا اور اعادہ کا انکار کیا ہے. اس سے پہلے قوم نوح سے شروع ہوتی ہے. اب وہ پھر آیتیں کل کذب الرسل فحق وعید، پھر وہ مختلف اقوام کے نام ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے، بلکہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنے دلائل آنے کے بعد اب وہ کیفیت بن گیا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اب کیا ہے دلائل آنے کے بعد، ادروائز وہ منکر ہیں قدرت خداوندی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تھک تھوڑا گیا ہوں، اور باقی رہے گی قیامت کے دن حساب کتاب کی بات اور میرے علم کی بات. وہ جو تم کہتے ہو کہاں ہڈیاں چلی گی، کسی نے کیا کیا، سنو میرا علم کی شان کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں جو تمہارے دل سے خیالات اٹھتے ہیں ان سے واقف ہوں، اور میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شارک ایک محاورہ ہے کہ شارک سے زیادہ قریب ہے. ہم پنجابی میں کہتے ہیں میں تینوں اونا جاننا وا جنہ تو اپنے آپ نو نہیں جاندا. یہ محاورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا، میں وسواس کو جانتا ہوں، اور میں تمہیں اتنا جانتا ہوں جتنا تو خود بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے. تو میرے بارے میں یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوگا کسی نے کیا کیا، کہاں دفن ہوا ہے، کیسے اکٹھا کرنا ہے. میرے علم پر شک کر رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے کہ ہم نے مجھے اسے پتہ نہیں چلے گا. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. فرمایا سنو میں نے تمہارا ریکارڈ رکھنے کے لیے کئی اہتمام کر رکھے ہیں. ایک تو یہ میں خود بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے ہر جگہ کیمرے لگا رکھے ہیں، اور وہ تمہارا ریکارڈ بن رہا ہے. تمہارے دائیں بائیں لکھنے والے بٹھا رکھے ہیں کرامن کاتبین، اور وہ ایک لفظ جو تو نکالتا ہے نا اس کے لیے وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں اعمال نامے، اور اسی کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. تو اس چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کے جواب دیے جو وہ کر رہے تھے اپنی شان قدرت
اور شاب نے علمیت کا اظہار فرمایا اور ان کے ازالوں کے شبہات ان کے جو شبہات تھے ان کے ازالے فرمائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.